Okay. We are live on Insta. मैं तुम्हारा मुगन्नी तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत गाता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हस्बे वादा हम हाजिर हैं। जैसे कि पिछले जुमे मैंने वादा किया था कि मैं अगले जुमे को आऊंगा, तो मैं इस अगले जुमे को हाजिर हूँ। डोंट टेल मी क्या जुमा नहीं है। इस स्टूडियो में आज जुमा है। ये तयशुदा बात। आज का प्रोग्राम हमारा वैसे तो स्केड्यूल मेरे साथ था जाहिर, और जैसे तयशुदा था कि हमने शाम के 7 में सिर्फ बातें करनी है, खास काम नहीं करना। लेकिन लकीली आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक मेहमान मौजूद होंगे जिनका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और उससे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार मुझे यूं है उनका कि उनके पास बड़ा खजाना मौजूद है इंडिया जोन के हवाले से। उनके करीब रहे, उनकी निस्बतें नहीं, इस मुल्क के बहुत मारूफ मुजस्समा साज हैं मंसूर जुबैरी साहब। वी आर वेटिंग, जब तक वो नहीं आते तब तक आपकी समा खराशी हम मिलके करेंगे। और मैं इंट्रूडर हूँ यहाँ बिन बुलाए, पर मैंने कहा कि अमार कर रहे हैं कुछ गुफ्तगू शदीद, तो मैं अच्छा एक ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके पिछली बार से जिस तरह थोड़ा बेहतर भी आपको बैकग्राउंड इधर उधर महसूस हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये हो ही जाए। ऐसे बनते बनते लोग हाथ आते गए और कारवा बनता गया, मतलब खैर साथ आते गए, लेकिन लोग हाथ आते गए और कारवा बनता गया। ये है जनाब मन आज की सूरत हाल। लोग आपको दिल भेज रहे हैं, काफी सारी चीजें भेज रहे हैं। हाँ, इसमें जैसे मुझे अब कमेंट्स आप लोगों के पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, यही मैं तुमसे कह रहा था। पता है क्या, ऐसे आदमी लाइव जाता है ना तो उसमें तो नजर आ रहा होता है मैं कैसा जा रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता मैं कैसा जा रहा हूँ, नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कमेंट्स किसी तरह पढ़ सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। इतनी दूर से अगर मैं, हाँ ये ठीक है, काश इतनी उकाबी नजरें मैंने पाई होती। एक और पता है बड़ा कमाल होने वाला है अभी, इसका आपको अंदाजा है? एक और क्या कमाल होगा, गेस करें अभी तो क्या कमाल है। एक और कमाल ये होगा कि अभी जब हमारे मेहमान जो है वो हाजिर हो जाएंगे, तो हाजिर होने के बाद आएगा कि वो कॉल करेंगे, वो कॉल उसी फोन पे करेंगे जिस फोन से लाइव। वाह, तो इसके लिए मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ तमाम लोगों से, लेकिन आपको बता देते ना कि गेट पे इन्फॉर्म कर। हाँ, बस लकीली ये है कि इस वक्त हम मौजूद जो है वो अपने चैनल पे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करते रहें, जो घंटी का बटन है वो दबाते रहें, जो भी बाकी तमाम लाजिमात हैं वो करते रहें। पहले ये होता था, एक जगह में ना रेडियो करता था, हाँ, रात 11 बजे, अरे ये सोचा रात 11 बजे का कोई वो शो होता था। ठीक है, अच्छा मैं आपको कमेंट्स बताती हूँ। तो उसमें अक्सर कभी कभी मुझसे ना स्टूपिड किस्म की नया नया होता है, तो वो चीजें हैंडल नहीं होती, वो गलतियां जाती हैं स्टूपिड किस्म की। उसमें कभी कभी लाइव का बटन मेरा खुला रहता था और मैं भी स्टूडियो में जो भी बातें कर रहा था सारा कराची सुनता था, और मैं दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना ये आसानी है कि चले अपने चैनल है, यहाँ रेडियो तो बहुत सेंसिटिव मामला होता है। यहाँ से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता अपने चैनल से, मैं तो अपने आप में नहीं निकाल सकता। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया रेडियो पाकिस्तान, उन्होंने मुझे इतनी लंबी इंस्ट्रक्शंस दी, इसका नाम नहीं ले सकते, 47 से पहले वाले शोरा का ले सकते, जिंदा का नहीं। इतनी लंबी इंस्ट्रक्शंस है कि मैं भूल ही गई यार कि बताना क्या है। तो हर एक ज़ाहिर प्रोग्राम का अपना डेकोरम होता है, अपने आप को हिसाब से चलना। लेकिन यहाँ हमारे पास आसानी है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। चलिए हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, हमारे दोस्त ने कहा था कि सवाल करना है। बहुत लोगों ने आपके लिए बहुत सारे लव भेजे हुए, इंडिया से आपके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बतें आ रही हैं। अब्बास, हाँ, खास तौर पे ये अपने इंडियन दोस्तों के लिए बड़ी मोहब्बत, और आप लोगों से बहुत माजरत। पता है कि एक हम शेयर लगाते हैं ना तो वो बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि इसको ना हिंदी स्क्रिप्ट में लिख दें या इसको वो रोमन में लिख दें। वो सिर्फ और सिर्फ मैं कायदे या सुस्ती की वजह से ऐसा नहीं कर पाता हूँ। कोशिश में करता हूँ कि उसको मैं या रिकॉर्ड कर दूं किसी तरह या लिखूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो सराखों। अच्छा जी, कह रहे हैं कभी इंडिया आना, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। मैवरिक पूछे भाई आप कहाँ हैं, और वो कमाल है वो गजल पढ़ दें एक बार। हाँ चलिए गजल में पढ़ तो देता हूँ, लेकिन अब ये जानिए हमने तो तय ये किया है कि हम हर हफ्ते जो है वो मौजूद रहेंगे। हर हफ्ते एक ही एक मैं शेर सुनाता रहूंगा। वो तय करे जमाल है कमाल है, वो हुस्न बेमिसाल है कमाल है, वो पूछते हैं आप क्यों बदल गए, यही मेरा सवाल है कमाल है। और तुम्हें मुझे हराम है शराब का नशा।
تمہیں لہو حلال ہے. کمال ہے. واہ. یہ مجھے حرام ہے شراب کا نشہ, تمہیں لہو حلال ہے. اچھا آج دراصل جو باتیں مجھے کرنی ہے, یہ جو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کو ایک ہم پہلے ڈیپرسنلائز کر کے تھوڑی سی گفتگو کر دیتے ہیں. یہ عموماً ہمیں کوئی شعر سنتے ہوئے اس سے محظوظ ہوتے ہوئے, کسی پہ تنقید کرتے ہوئے, کسی شعر کو شاعر کو کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہوئے اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کیا ان کے کام پہ بات کریں یا ان کی ذاتیات پہ بات کریں یا ان کی زندگی پہ بات کریں. تو کیا ویسے کچھ دوست بھی رائے دیں اس حوالے سے ہم بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں اگر شعر دیکھوں تو اس کو میں شاعر کے نام کے ساتھ دیکھوں یا شعر کو علیحدہ دیکھوں. بڑا اچھا عمار آپ نے ریز کیا ہے. میں بھی اس بات کے بارے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم جب کوئی شعر دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ کہ یہ فلاں کا شعر ہے ہم کہہ دیں کہ یہ اچھا شعر ہے, یا اس میں کیا خیال ہیں, پھر اس کے اس کے حالات کیا ہیں اور موجودات اس میں کیا موجود ہیں. تو اس کے اوپر آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں. اچھا کوئی کہہ رہے زندگی پر, ایک بندہ پوچھے شاہزیب پوچھے شاعری کا, بہت لمبی ڈسکشن ہوگی لیکن ہمارا اگر اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. شاعری کا معیار میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, بس یہ بات یہاں سے میں شروع کر سکتا ہوں کہ جو بھی آپ ابھی کیا کہتے ہیں کاشف بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ کمیونیکیشن کی کلاس ہونی تھی. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے جذبات ہیں, آپ کے احساسات ہیں, جو بھی آپ کا میسج ہے وہ سننے والوں تک پہنچانا, جس کے لیے میڈیم ہم زبان یوز کرتے ہیں. زبان کی جو معراج ہے, زبان کا جو معیار ہے, زبان جو سب سے خوبصورت جب ہو جائے گی تو شاعری. کس طریقے سے یہ مباحث دوسرے ہیں, یہ پھر آپ شاعر کیا کوئی ٹیکنیک کیا کرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات ہے کہ زبان کی معیار جو ہے زبان سب فیمس ہوتی ہے, زبان کی معراج باتوں سے پھول جڑتے ہیں, یہ بات کر کے دیکھتے ہیں. تو جو بہت خوبصورت بولتا ہے اسے بھی ہم یہی کہتے ہیں یار ایسا بولتا ہے جیسے شاعر ایسی نثر لکھی ہے جیسی شاعری کا. اچھا جی, اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ جب کوئی شعر پڑھتے ہیں آپ اس میں کیا چیزیں نوٹس کرتے ہیں اور آپ کو کیا چیزیں نوٹس کرنی چاہیے. اچھا جی, لوگ بہت زیادہ سلام. اور پتہ ہے جو پہلی میری کتاب 2015 میں آئی, پہلی کتاب کا میرا جو ٹائٹل تھا وہ پرندگی تھا. اس بات سے مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد ہے, 2-3 منٹ میں بعد مجھے یاد آتی بات. ہاں اس کا نام تھا پرندگی. پوری جو کائنات ہے نا, شاعری کی بھی یہ ہے. اچھا جنہوں نے پچھلا سوال کیا کہ معیار کیا ہے, وہ بھی میرے ساتھ اس بات میں جڑ سکتے ہیں. کوئی نوٹیفیکیشن ہمیں دے رہا ہے, یہ جو مجھے پڑھ نہیں رہا, کیا کہہ رہا ہے. اچھا تو جناب من ایسا ہے کہ یہ ہاں جنہوں نے معیار کا سوال کیا تھا وہ بھی جڑ سکتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ پہلی کتاب تھی میری پرندگی. پرندے کوئی ایسا آدمی ایسا نہیں سکتا جیسے پرندے جو کہ یار مجھے پرندے بڑے لگتے ہیں. پرندے تو سب کو اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب میں اور آپ ایک کوئی پرندہ دیکھیں گے نا, مثال کے طور پر ہم اگر کبوتر دیکھ رہے ہیں, کوئی چڑیا دیکھ رہے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ بہت جو ہمیں خوبصورت لگے گا ہم کہیں گے بہت اچھا ہے. سفید کبوتر کو بہت اچھا ہم کہیں گے, جو تھوڑا سا ہمیں عجیب سا لگے گا وہ شاید ہم کہیں گے یہ اچھا پرندہ نہیں ہے, یہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے. یہ پوری جو کل کائنات ہے ہمیں یہ ہر جگہ دیکھ کے باندھنا پڑتا ہے یہ کہ کسی میزان پہ قائم ہے, کسی بیلنس پہ قائم ہے. سارا کمال کسی بیلنس کا ہے. ایون میں گفتگو بھی کر رہا ہوں, بات بیلنس کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. کوئی بھی چیز ہے, تمام چیزیں کسی میزان پہ قائم ہے, کسی بیلنس پہ قائم ہے. یہی کمال پرندے کا بھی ہے. جو شخص پرندے کو جانتا ہے نا, جو پرندوں سے واقف ہے, عموماً وہ آپ کا سفید کبوتر چھوڑ کے وہ ایک کالا کبوتر کہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, اور وہ واقعی وہ کبوتر زیادہ اچھا, زیادہ معیاری ہوگا, کیونکہ اس کا بیلنس دیکھے گا کہ اچھا اس کے پر دونوں بیلنس ہیں. ہزاروں باریکیاں بیلنس وہ ہوگا, اتنی اچھی اس کی پرواز ہوگی, اچھا وہ پرندہ ہوگا. یہی کام شاعری کا ہے. ایسے شاعری میں بھی ہے کہ عموماً دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سفید کبوتر بہت اچھا لگتا ہے, جو دیکھنے میں خوبصورت ہے ایسے, لیکن جو شخص پرندہ جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ یار یہ نا کہہ سکتے ہیں. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیار پہ سبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے, کسی
कोई शेर कोई गजल हाँ बहुत सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट ये होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद एक लोअर लिमिट होती है। ये बात मैं कैसे बताऊं, हाँ देखिए जैसे कलर चॉइस सब्जेक्टिव होती है ना, नीला रंग अच्छा भी हो सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी एक लोअर लिमिट तो होती है ना। मैं बिल्कुल किसी बद्दा तो बिल्कुल बद्दा तो बद्दा ही होता है ऐसे। ये शायद ज़वेरी जेड भी लिखा आ रहा है, हाँ ये मुझे दे दें, मोबाइल निकाल के दे दें ऑफ कर, हाँ जी मोबाइल निकाल के दे दें ऑफ कर दें, नीचे पहुंच जाएंगे। मैं ले आऊं नहीं तो? हाँ नहीं आता ले आए अगर पहुंच गए होंगे, वरना कॉल रिसीव करके लाउड रिसीव स्पीकर करके पूछ ले आप। चल, क्योंकि हो सकता है रास्ता पूछ रहे हो, ये भी मुमकिन आप कंफर्म कर दो। कॉल आती है। हाँ ये मुमकिन है, वो रास्ता पूछ ठीक रहे है। हैं। हाँ वहाँ पे तो वैसे भी लाइव ही है, और सो हम लाइव हमने में से शायद इंस्टा वालों से हम थोड़ी देर के लिए अच्छा, मालूम हाँ। चाहेंगे और इंस्टा पे हम दोबारा फिर आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं और अच्छा जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं ना उनके लिए बहुत खास मैसेज है, वो ये है कि वो यूट्यूब पे आ जाए, और वो जो यूट्यूब वाले उनके लिए मैसेज है कि वो इंस्टा पे आ जाए, और जो फेसबुक पे मौजूद है वो दोनों पे आ जाए। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मैं थोड़ी देर के लिए अगर राब्ता आपसे मुनक़ता होगा, इंस्टाग्राम पे गेस्ट ने आना है उनको रिसीव करने के लिए, तो आप लोग अमार को फिर भी देख सकते हैं, अमार अपने यूट्यूब चैनल से भी लाइव है, सो आप उतनी देर मीनवाइल इनको यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फिर वापस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब पे गैर हाँ जी क्या होता है डिस्टॉर्टेड, हाँ गैर क्या अभी आ जाएगा लफ्ज़ में, तो बात मैं भी भूल गया। हाँ ऐसा होता है, लाइफ में तो बहुत ही ऐसा होता है, तो आप लफ्ज़ भूल जाते हैं। अच्छा जी। आसिफ अताउल्लाह कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये बात है कि शेर में अछूतापन हो। हाँ ये भी हाँ ये जरूरी, ये किसी हद तक ठीक है, हाँ ये किसी हद तक जरूरी है। अपने बड़ों से हमने ये बात ऐसे सुनी, बड़े मजे से उन्होंने बताया कि आप चाहे लाख एक कोने में किनारे में कमरे में बैठ के मेहनत करते हैं, बहुत सोचें तो आप क्या करेंगे, आप 20 साल बाद बहुत सोच के निकल के आएंगे और कहेंगे मैंने पहिया बना लिया। तो लोग कहेंगे भाई 1000 साल पहले बनाया जा चुका है, ये शेर कहा जा चुका है, ये बात हो चुकी है। उसको आप किसी अंदाज किसी नए तरीके से कर सकते हैं, लोगों तक ज्यादा पहुंचा सकते हैं उसको, और हमेशा इसकी गुंजाइश तो रहती है क्योंकि हर थोड़े दिनों बाद जुबान बदल जाती है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, मुहावरा बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए बहरहाल आपको दोबारा बात करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से ये मुझको दे दे निकाल के, क्या हो सकता है क्या वो आ गए? हाँ एक तो बना बाहर रास्ते पे करना पड़े, बस मुझे ये है, बाकी तो ये अच्छी बात है। चले ज्यादा मैंने आपकी समा खराशी नहीं की, ज्यादा आपको बोल नहीं किया, लेकिन ये है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वेरी गुड टू सी यू। कोई चीज गिराई तो नहीं मैंने? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर? बिल्कुल ठीक। मैं कुछ तारों को बचा के चलूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जबरदस्त है, गुड टू सी यू। बिलाखिर जी मुलाकात हमारी पहली है, लेकिन हमारी कोई वाकफियत तो है। जी अच्छी बात है सर। और बस अभी मैं थोड़ी देर आपके आने से पहले मैं यही बात कर रहा था कि अब से पहले कोई एक रेडियो का मैं प्रोग्राम सर करता था, उसमें तो मुझे मसाइल रहते थे, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ उठना है कहाँ नहीं बैठना, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम अपने चैनल पे करते हैं। जैसे चल रहा है जी, मैं अभी आ जाता हूँ। और सब रास्ता तो मिल गया आसानी से, बहुत जबरदस्त पिन पॉइंट लोकेशन। थोड़ा सा और आगे। अब सही हो गया। ओके अच्छा जी, ये है दानिया हमारे साथ थी, तारुफ में सर का करा चुका, जबरदस्त। और पहले से मैं तमाम लोगों को बता भी चुका कि आज हमारी गुफ्तगू का ज्यादातर मुद्दा क्या है। पानी मुझको दे, चाय लेकर आए। बड़े सर, बल्कि सर से भी हम बड़े अरसे से मुलाकातों की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ था तो सर हाँ नहीं सकता। कल किस टाइम? कल शाम 6 बजे मैं पहुँचूंगा, सही कोशिश मैं करूँगा पहुँच जाऊँगा। कल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रोग्राम है इनका डिबेटिंग सोसाइटी का, तो उम्मीद है मुझे कि मैं हो जाऊँगा। बस शेख बिन अजीज भी आ रहे हैं, अम्माद वज़नवी भी हैं, और वो तो कर ही रहे हैं, शहाब अंसारी तो हाँ उनकी तरफ से ये बहुत मिस्टर ब्राइड्स परिवार ताल्लुकात
زبردست رہے گا. اچھی رہتی ہے. چلو مزہ آئے گا کل انشاءاللہ. باقی تمام لوگوں تک بھی بات پہنچ گئی. کل ہم انشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ہے ذمہ داری کا. اس کو ہاں یہ فقط کچھ دوست ہیں اور اور دوست بھی کیا. یہیں سے گفتگو کا اپنی آغاز کرتے ہیں. منصور زبیری صاحب کی بڑی پرسنل سنگتیں رہیں جو نیلیا کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آتا، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ عموماً جب ہم کسی بھی شاعر کی، کسی بھی فنکار کی، کسی بھی لکھنے والے کی یا سننے والے کا کام دیکھ رہے ہوتے تو عموماً اس کو اس کی ذات سے جوڑ کے دیکھتے. جون کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو دو ڈائمینشنز میں بات کرنی پڑتی ہے. ایک تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، دوسرا ان کے کام کے حوالے سے بات کرنی پڑتی ہے. المیہ یہ ہے کہ جن کو شخصیت کے حوالے بات کرنی چاہیے وہ شعر پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو شعر پہ بات کرنی چاہیے وہ جون سے وہ کیا کہتے ہیں دیگر باتوں میں باتیں سامنے آتی ہیں. تو عموماً میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کے چاہنے والوں میں بھی خاص کر جو نئے نوجوان جڑتے جا رہے ہیں، جن کو پھر کوئی اور شاعر اس طرح کنیکٹ کر ہی نہیں پاتا جس طرح جو نیلیا کر رہے ہیں. اور میری تو بڑی بدنصیبی یہ رہی کہ وہ ہو چکے ہیں. یہ تو سر آپ کی بات ہے. رئیس نے پہلے مجھے کہنا کہ دیکھو نا یہ انداز دیکھو، رئیس نے پہلا جو میرا پہلا تبصرہ ہی یہی یہی تھا. میرا تبصرہ یہ تھا. دیکھیں ہمارے کسی بھی ہم کسی جاتے ہیں تو اس فیلڈ میں ہماری مسافت کئی لوگوں سے، کچھ ہمارے ہماثر ہوتے ہیں بالکل، اور کچھ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں. تو مسابقہ یہاں پر لفظ میں استعمال کرتے ہیں کوئی مقابلے کی بات نہیں. واہ یہ فن نہیں کرتا یا یہ فنکار نہیں کرتا، یہ اس کے ارد گرد اور نواح میں رہنے والے لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ کس درجے کے شاعر ہیں. ایسا ہی ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں، بالکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بڑی یہ ارد گرد کے لوگ طے کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی بات ہے. لیکن آپ کے سننے والے آپ نے تو جو کہا وہ تو کمال تھا اپنے تئی. جب آپ نے کوئی چیز کہہ دی تو وہ تو کمال کہہ دی. انہوں نے ایک فن پارہ بنا دیا تو کمال بنا دیا. اس کو پکاسو سے یا کسی اور سے اگر میں کمپیئر کروں گا تو میں آم کو آم سے نہیں بلکہ آم کو سیب سے کرتا ہوں. بالکل ایسے. تو یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ ہر انفرادی فنکار اپنے طور پر ایک بہت بڑا فنکار ہے ایسے. اور اس بات کو ہمیں لے کر ہی آگے چلنا چاہیے. میں تو اس بات پہ بہت یقین رکھتا ہوں. اور اسی حوالے سے میں نے جب ان سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے سے میں ملاقات کراتا ہوں تمہاری، تو میں نے سب سے پہلے جو تبصرہ کیا تھا میں نے کہا دیکھو ایک منفرد آپ نے جو اب گفتگو کا رخ بدل جائے گا ان کے اوپر تو آپ یہ میں کہے بنا نہیں رہ سکتا کہ میری خواہش تھی کہ جب آپ سے ملوں تو آپ کو یہ ضرور کہوں کہ آپ نے ایک بالکل نئی جہت کا انداز اپنایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اردو شاعری میں سب سے مشکل ترین ردیف اور قافیے کے اوپر آپ نے شاندار الفاظ سے کمال انتہا کر دی شاعری کی، اور کمال کر دیا آپ نے اس کو اس کے مقام تک پہنچانے میں. یعنی کہ جو آپ مدعا کہنا چاہتے تھے اس کے لیے آپ کو الفاظ کہیں پر رکے ہوئے نہیں نظر آئے. ایک سلسلہ باہو تھا جو ایسے ٹس سے مس نہ ہوا اور وہ عین اس مقام پر چلا گیا. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سب سے بڑی خوبی آپ کی یہ ہے کہ آپ ینگ ہیں. یعنی ینگ سے مراد یہ ہے کہ مجھے اب اردو ڈوبتی ہوئی نہیں نظر آتی. بس یہ بڑی حوصلہ افزا. یعنی اب اردو کو پکڑنے والے سنبھالنے والے ہمارے جنریشنز کے نئے جیسے آپ سپہ سالار ہیں، آپ آ گئے ہیں. تو میں اب قدرے اس بات سے اطمینان کا بس آپ یہ کہ بڑوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی رہنمائیاں ہیں، یہ تب سیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. جن کی سنگتیں ہمیں نہیں مل سکی ان کے پھر زبیری صاحب سے ان سے وہ باتیں تمام سنیں گے. تھینک یو. آپ پلیز سر اگر جیسے میں جون صاحب کے حوالے سے ہی بات کروں تو آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوگا انہیں سنتے آپ نے دیکھا ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ کبھی کسی نے دیکھا ہو
کہ شعر کہتے وقت یا شعر کہتے ہوئے وہ کن کن جیسے باتوں کا خیال رکھتے تھے. اب ایک تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی کیا زبان استعمال کرتے تھے, کیا ان کی پوئٹک ڈیوائسز ہوتی تھی, ان کی تشبیہات اور اشارے, وہ تو ہر شاعر کی الگ ہوتی ہے. لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر میں پوچھنا چاہوں, سب سے پہلے تو میں منصور سے گزارش کروں گا آپ کا یہ, کیونکہ آپ کا ان کا ساتھ جو ہے وہ سالہ سال برسہ برس کا, اور جس کو کہتے ہیں ایک جان دو قالب یا کیا ایسے ہی کچھ کہتے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کا تبصرہ اس کے اوپر میں بھی اپنی ضرور گفتگو بھی شامل رکھوں گا, لیکن پہلے آپ ان سے پوچھیں کیونکہ ان کا حق ہے کہ یہ بتائیں. جی بہت شکریہ. جی جی ٹھیک. بھائی جان میں شخصیت کی بات کروں تو ایک صدی حقیقت بات, جانی ان کا تخلص تھا یار کے لیے, اور جانی کیسے نوازش سب ٹھیک ہے. شاعری میں انہوں نے کمپرومائز کبھی کیے ہی نہیں کسی سے بھی. حالانکہ ظاہر ہے یہ گھرانہ رئیس امربی صاحب کیا تقی اور کمال امربی شفیع کہہ لیا ان کے والد صاحب. جی شفیع کہہ لیا, نہیں کمال امربی تو ان کے اسٹیپ جی. پاکیزہ جو پھر سالتے ہیں, یہ تو پورا ایک مطلب پورا خاندان ہے جو منصور کہنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ وہ ایک ادبی گھرانے سے عمر کی لائن ہے نا کہ if they ever tell my story let them say. دادوں کے بھائی جان سے اگر آپ ان سے ملتے, جیسے میری ملاقات رہی, ان کی ملاقات رہی, میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کچھ باتیں ایسی کہ آپ رو پڑے اور کچھ باتیں ایسی کہ آپ ہنستے ہی رہیں. بڑے کرب میں تو وہ آخر تک ہے, اس میں کوئی شکر آ بہت کرب میں خوابی کا شکار تھا. تو میں کچھ قصے اگر آپ کہیں تو میں کیا کہتے جی اسی طرف ہم کسی نہ کسی طرح آنا چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے واقعات لوگوں کو پتہ چلے جو اب تک خزانہ آپ ہی کے پاس ہے. میں کیا میری ایگزیبیشن کی نیو یارک میں, تو میری ایگزیبیشن تھی, ہوتا ہے فن و ادب ایک وہاں پہ مشاعرہ کراتے ہیں, اس کے صدر تھے حنیف اکبر. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اور جو جنرل سیکرٹری تھا وہ محمد یاسین تھا, زرین یاسین جو شاعر ہے, اور وہ میرا فرسٹ کزن. تو بات ہو رہی تھی تو حمایت علی کو اٹیک کرتے تھے, ہر مشاعرہ حمایت علی کا وہی کرتے تھے. تو انہوں نے مختلف شعراء بلائے, میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یاسین تم بھائی جان کو کیوں نہیں بلایا؟ تو حنیف اکبر کہنے لگے نہیں وہ مشاعرہ خراب کرے گا, یہ کرتے گا. مجھے اس پہ کہا یاسین کو میں ضرور یعنی میں اکیلا تو سفر نہیں کر سکتا, محسن کا بھی کرتا, محسن تو میں نے کہا بھی کرو, تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, محسن کو کہا بھی کر. انہوں نے اب یہ لوگ آ گئے, اب کوئنز میں تھے, یعنی کوئنز میں حنیف اکبر یاسین وغیرہ سامنے کے فلیٹ میں تھے, روڈ کراس کر کے میں اکیلا تھا. تو مجھ سے کہنے کہ میں تو تیرے پاس یاسین وغیرہ سب انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ رہوں گا. اچھا میری چونکہ دیکھیں میں کام کر دینی چاہیے, کیونکہ ایگزیبیشن میں کر رہا تھا
اور اس میں فریمنگ اور کلرز اور بڑے اخراجات تھے، پیسے نہیں تھے میرے پاس. صحیح. میں نے کہا بھائی جان آئے گے $10 میں آ گیا. کہنے لگے کہ لا گلاس 2 گلاس. آپ یہ بتائیں باتیں کر سکتے ہو؟ یہ تو ہاں یہ تو ہے، اب جب ہے تو میں نے کہا نہیں آپ تو کہنے کا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. گلاس بات بتا، اس ملک میں شراب کی اور انگلش شراب کی کوئی کمی نہیں ہے. جہاں پہ کمی نہیں ہے وہاں تو اتنی سی لا رہا ہے، اور جہاں پہ کمی تھی وہاں پہ تو دھڑا دھڑ پلاتا تھا. تو یہ کیا قصہ ہے؟ پاکستان میں تو بہت ہو، یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو بتا تھا. خیر بات آئی گئی ہوگی، اور دوسرے دن مشاعرہ تھا اور روز ہوٹل. تو اب ہم گئے، تو اب جو حال جو تھا اس کے بالکل سامنے بار تھا. اچھا اتفاق سے جیسے ہی ہم مجھے بھی جانے باہر کر رہے آپ میرے گیسٹ ہیں، خدا کا شکر خیر ہم لوگ چلے گئے. اب یاسین آئے میرے پاس، صحیح کہہ رہے تھے حنیف اختر نے صحیح کہا تھا کہ مشاعرے کر کے گڑبڑ ایسا ہو رہا. میں نے کہا اچھا. اس کے بعد چونکہ آواز سب آ رہی تھی سامنے، تو انہوں نے کہا کہ محسن بھوپالی صاحب آپ پڑھ لیں. میں نے کہا بھائی جان اس کے بعد آ رہے ہیں لہٰذا ہاں چل. خیر وہی ہوا، ہم چلے گئے. ہم پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں کرسی پہ، میرے ساتھ یہ پیچھے ان کا نام اناؤنس ہوا، چلے گئے. اب جب یہ گئے اسٹیج پہ، جمیل الدین علی کی صدارت. اچھا اچھا جمیل الدین علی کی صدارت، محسن بخاری علی شاہدی صاحب. اب یہ گئے اور انہوں نے اپنے انداز سے کرتا ہے کون ہے بیٹا بھی مجھے. اب تو پبلک اب انہیں اترنے نہیں ہوتے اسٹیج سے. جب یہ حالت دیکھی کہ وہ پبلک تو کر رہی ہے اور کھڑی ہو کے، تو پھر میں اسٹیج پہ چڑھ گیا. صحیح. میں نے کہا بھائی جان یا تو آپ صدارت کی کرسی پہ بیٹھیں گے، اچھا واہ، یا پھر آپ پیچھے کیا اس وقت صدارت آپ کا حق ہے. جمیل الدین علی بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ یہاں سے ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے مشاعرہ پیٹ دیا، تم ہار چکو، یہ طے ہو گیا. اب یہ کہیں بھی بیٹھے، بیٹھ جائے یہاں تو بھی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھا، آپ بیٹھے، لیکن آپ بیٹھیں گے میرے سامنے تو اس کرسی پہ. پیچھے جاؤ، نہیں میں تو تیرے سامنے. یہ اتر کے آئے ساری کرسیوں رخی مڑ کیا نیا مشاعرہ. یہ واقعات ایسی بات ہے بس. اور وہ بالکل جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے تو ہمارے اذان میں تو اب تک وہ اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اب تک وہ اس کام ہے اور مڑ جاتے. اور انہوں نے بالکل مشاعرہ، اب مشاعرہ انہوں نے اب مشاعرہ گاہ سے باہر نکلے. اب تو سب اسٹور کھلے ہوئے ہیں. میں نے کہا چلو. اب اسٹور پہ گئے، انہیں ملے تھے $150. اچھا وہ لفافہ سب کی دے دو بھائی. کیا کہنے. اب بھائی جان سب کی دے دو، میں تجھے پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا. ارے میں نے کہا بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے نہیں یہ سب کی آئے گی، بہت مشاعرے پڑھنے کی، تو بہت ہم کچھ کریں گے ابھی تو. اور واقعی وہ انہوں نے بہت منع کیا. میں نے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کبھی یہ پیسہ تو میں ہی دوں، تو وہ دے دیا. اس مزاج کو تو آپ ہم سکن آپ اپنے سے کیا غضب ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے کی یاد آتی. یہی تو ہے کہ یہ ایسی باریک باریک باتیں، احساسات کی جو جس کو انسان محسوس تو کر سکتا تھا اس سے پہلے بھی،
لیکن ان کو ہم الفاظ نہیں دے پاتے تھے, اس کیفیت کو ہم لفظ نہیں دے پاتے تھے کہ یار میں یاد تو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ دھندلی شکل سے آ رہی ہے, وہ یہ اب نہیں بیان, ابھی بھی میں نہیں ایکسپلین کر پا رہا نا اس بات کو, لیکن وہ شیر بنا دیتے تھے اس بات کو, یہ کمال ہوتا. اچھا بحرین میں رئیس بحرین میں تھا, رئیس نے مجھے فون کیا کہ یار جان بھائی کو لے کے آ رہا ہوں, یار یہ تو ضرور اس سے تو اتنا سا لفظ کٹ مت کرنا واہ جو میں بات کر پتہ ہے ہمت سے. سر. ہاں تو رئیس نے کہا کہ وہ لے کے آؤ یار, وہ اکیلے سفر کرتے ہیں, تمہارا ٹکٹ بھی میں بھیج رہا ہوں, ان کا بھی تمہارا. میں نے کہا بھائی جان تو چل رہا ہے ساتھ میں, چلو پھر رئیس نے ٹکٹ بھیج دی. صبح کی فلائٹ تھی, رئیس رات کو پاسپورٹ ہم لینے انیق احمد ہیں. اچھا کراچی شاید. ہاں انیق احمد ہیں, بڑے مطلب اب تو ایڈیٹر بن گئے اور مذہبی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں. انیق خالدہ تو پولیس کہہ رہے ہیں پاسپورٹ تو انیق کے پاس ہے, وہ مجھے دے ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے مجھے ساتھ دے گے تو پاسپورٹ دوستی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کاٹنا نہیں کو سننا دوستی. میں اور بھائی جان چلے گئے گلشن میں, آپ نے اتر کے آئے. وہ بڑا زبردست آملیٹ آپ کی بھابھی نے بنایا. پہلے پانی کا فلائٹ کا ٹائم ہے, پاسپورٹ چھوڑے آپ چھوڑے ناشتہ واشتہ ہم کر لیں گے. پاسپورٹ لا کے دیے, پھر ہم گئے وہاں ٹریول ایجنسی پر وہاں کر کے. اب جب ہم بحرین اترے تو بھائی جان پر ہو گیا, اب تم بتاؤ دور ہوگا یہاں سے. یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت اور میری زندگی کا شاندار واقعہ ہے. تو انہوں نے تو بیچ سے اچک لی بات, میں اس کو ذرا پوری تمہید باندھ کے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. میں جب بحرین گیا تو چونکہ شاعری سے بڑا شوق ہے شروع سے ادب سے, تو جیسے وہ شکر خورے کو شکر مل جاتی تو ہمیں بھی حلقہ مل گیا. تو ہم بحرین کے حلقے میں بیٹھنے اٹھنے لگ گئے, اور وہاں پر بڑے اچھے اچھے شعراء بھی تھے. وہ ایک جیسے مقامی ہوتے ہیں جی ہاں, لیکن ان میں چند نام ایسے ہیں جن کا میں ذکر ضرور کروں گا. ان میں ایک موزل سعید صاحب تھے. اچھا رخسار نازم آبادی تھے, اور رخسار نازم آبادی کا ذکر کے بغیر یہ پوری بات ادھوری ہے. وہ ان کی شاعری اپنی جگہ پر وہ خود ایک شخصیت ہیں, اس پہ کبھی اور بات ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس محفل میں کافی بحرین کے شعراء بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سارے شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے منہ سے نکل گیا, میں نے کہا یار دبئی میں اتنے مشاعرے ہوتے ہیں, بحرین میں کیوں نہیں؟ تو رخسار بھائی کہنے لگے یار یہاں پر کون آئے گا بڑا شاعر. میں نے کہا 2 بڑے شاعر آ سکتے ہیں اس وقت عہد حاضر کے پاکستان میں موجود اردو زبان کے 2 بڑے شاعر موجود ہیں جن پہ میں اگر فون کروں تو وہ آ جائیں گے. ایک جان ایلیا صاحب ہیں اور ایک منیر نیازی صاحب. تو بڑا اچھا وقت گزرا. تو اب یہ 2 نہ وہ سارے ایک دم اچک گئے کرسیوں سے, وہ کہنے لگے ہیں اچھا, ان کو لگا کہ میں ایسی چھوڑ رہا ہوں کہ یار یہ کون آدمی ہے, صرف واہ واہ کرتا ہے شعروں پر, اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کو لے آؤں گا. تو کہنے لگے آپ کس کو لا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جس کو آپ نے. کہنے لگے جان صاحب کو بلا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے منصور کو فون کیا ان کے سامنے. میں نے کہا منصور جان بھائی کو بحرین لانا ہے اور آپ نے لانا ہے. تو یہ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ذرا ان کا نمبر دو. تو ان کا وہ اپنے بھانجے کے یہاں رہتے تھے, انہوں نے ان کا نمبر دیا. میں نے وہاں فون کیا. میں نے کہا جان بھائی میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. تو ہاں جانی بولو. تو میں نے کہا جان بھائی یہاں پر آپ کے پرستار پڑے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں. کہنے لگے تو بلا لو. تو بلا لو. میں نے کہا منصور صاحب واہ مزہ کیا کیا. میں نے کہا بس پھر میں یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کریں بندوبست. انہوں نے فوری طور پر ساری چیزوں کا انتظام کیا, ہوٹل کی رہائش اور یہ اور وہ, اور مشاعرے کا جو اہتمام ہوتا ہے ایک باقاعدہ جس میں ایک کثیر تعداد کم از کم شمولیت ہو یقینی بنایا جائے, کیونکہ 2-4 لوگوں کو تھوڑی سننا تھا, تو سننے والے ہو. تو اس طرح سے پھر جان بھائی کا آنے کا ہوا, پروگرام بنا.
اب جو یہ ایئرپورٹ کی بات بتا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر بحرین ایک سنی اسٹیٹ ہے، اچھا وہاں پر ان کی حکومت کو سب سے بڑا خطرہ شیعہ فرقے سے ہے، اسنا شیعہ سے۔ یہ ان کا ہے۔ اچھا سر کا ہاں واہ اس لیے میں تو نہیں سر مجھے بہت مزہ آ میں نے تو مگر دیا باہر کھڑی ہو، باہر بول رہا ہے ہاں ہاں نیچے سے بلا 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 آ رہے ہیں۔ وہ آن کر کے سر موبائل بالکل ان کے اپنے چینل پہ صحیح ہے۔ ہاں یہ تو ایسے زیادہ لیکن رہتا ہے بعض نا، اوقات اور نا بیٹھے ہیں ہم۔ گفتگو کا ایک بڑا ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جائے نا تو ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں وہ لوگ میں ساتھ ساتھ نہیں، وہ پھر دیکھو یہ تو نیشنل چینل بلکہ اس طرح ہماری کیوریوسٹی اور بڑھ گئی ہے، مجھے تو اب مزید تجسس ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ اچھا سمجھ لو وقفہ۔ تو ہاں اب یہ جو آئے جان بھائی اور یہ منصور، تو ایئرپورٹ پر امیگریشن والے روک لیے، انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ کہنے لگے، ہاں میں اپنے نانا کے حوالے سے تھا، تو ان کو بڑی کافی مرحلوں سے گزار کے پھر ملتی ہے اور بعض اوقات واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو اب یہ اور وہ بیٹھے ہوئے میں، اچھا وہ پھر جان بھائی نے پھر عربی میں گفتگو کرنی شروع کر تو ان کو آئیے السلام علیکم، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ آئیے پلیز ہمارے بعد ہمارے پاس سے تعارف ہوگا جی، انہوں نے بہت اچھی آرٹسٹ ہیں، مجسمہ ساز ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اور سب آل رائٹ ہے؟ چلے اب یہ آتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، ورنہ ہم آپ سے محروم ہیں۔ نہیں تو آپ آ جائے گا، آپ کو تو پتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ ہم کئی بار آ چکے ہیں آپ کے گھر، اچھا اب آپ کو آنا چاہیے۔ یہ باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ ہاں بعد میں کر لیں گے، سوری آج بڑی دلچسپ ایک گفتگو چل رہی ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ انہوں نے عربی میں باتیں شروع کر دی، پھر وہ کافی افسران بالا اور یہ وہ سب جمع ہو گئے، بہرحال پھر آپ آ گئے تو پھر ان کو انٹری مل گئی۔ تو جان بھائی ناراض ہو گئے تھے، کہتے کہ میرا پاسپورٹ دو اور میرا واپسی کا جہاز، تو مجھے نہیں لگا۔ پھر انہوں نے کہا، پھر میں اپنی جو میری سورسز تھی ان کے ذریعے سے اندر پہنچا، پھر میں نے ان کے ہاتھوں میں نے افسروں کو کہا کہ یار یہ آپ کو حکومت کو ان سے کیا خطرہ ہے، یہ ایک شاعر، یہ ایک آرٹسٹ ہے، آپ کو ان سے کیا خطرہ ہے۔ پھر وہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آئی، تو پھر جو میرے ساتھ لوگ تھے ان کے کہنے پر انہوں نے معاملات بہرحال ہمارے ہاتھ میں آ گئے، تو ہمیں انٹری مل گئی، ہم آ گئے۔ اب جو واقعہ ہے وہ ہے سننے والا۔ اب ہم ان کو جہاں گاڑی میں بٹھا کر 4-5 گاڑیاں لینے آئی ہوئی تھی، ان کو سب آگے پیچھے، اور ہم سیدھا دندناتے ہوئے جس ہوٹل پہ ہم نے ان کا انتظام کیا تھا رہائش کا وہاں گئے، تو اترے نیچے، ایسے دیکھا اوپر اتنی اونچی عمارتوں کو دیکھ کے کہنے لگے، میاں کیا تم یہاں رہتے ہو؟ میں کہا نہیں، بڑی بات ہے۔ نہیں جان بھائی یہ تو آپ کے لیے انتظام کیا۔ کہتے میں تو وہاں رہوں گا جب تو رہتا ہے۔ کیا اور آگے واپس کیا بات جی عرش، السلام علیکم۔ میں کروں 10 منٹ کے بعد فون کروں، میں وہ ایک چینل پر بیٹھا ہوں ہمارے پاس، میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اصرار ہوا کہ نہیں تم جہاں، میں کہا میں تو ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، 2 کمروں کا وہ اپارٹمنٹ ہے، اور میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی اس کو شیئر کرتے ہیں، تو میں تو زمین پہ گدا بچھا کے سوتا ہوں۔ کہنے لگے میرا دوسرا گدا جان بھائی کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یاروں کے یار تھے، اور ان میں کہیں نام کی بھی خون نہیں، اچھا خون سے بالکل مبرہ تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اس وقت میں، اور میں ابھی آپ کو ذکر کروں گا کتنا وقت گزرا، کبھی بھی کسی موقع پر مجھے ایسا تاثر نہیں ملا کہ میں کسی بہت بڑے آدمی سے ملا ہوں۔ ان کو اس قسم کا کوئی زوم نہیں، اس قسم کا ان کو کوئی زوم نہیں، بہت ہی پیارے، بہت نفیس، بہت محبت ایک والے۔ سوال اگر میں وہ کرنا جی۔ چاہوں، جو اکثر میں سنتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے بڑوسی سے
اچھا لوگوں سے جو بارے میں یہ رائے ملتی ہے، جیسے دوستی کی آپ نے بات کی، بڑے مشکل آدمی تھے دوستی رکھنے کے حوالے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاں تمہارا بستر بچھائے وہاں میرا بستر بچھا دو، میں کیا کروں گا اتنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنی. یہ دو الگ الگ شخصیات مل رہی تھی لوگوں سے، یا آپ لوگ زیادہ نہیں؟ یہاں پر میں آپ کا پرسائسلی جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جان بھائی کو اللہ پاک نے ایک خاص ذہنی سوچ سے نوازا تھا، یا ایک انٹویشن تھی ان کے اندر، ایک ان کے اندر روحانیت تھی کہ وہ جانچ لیتے تھے یہ بندہ میرے سے آ رہا ہے، کیا یہ میرے سے شعر و شاعری اور شہرت کے حوالے سے میرے قریب آ رہا ہے، یا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو اس حساب سے وہ اس طرح ان کو رکھتے ہیں. یہ میں آپ کے سوال کا میرے خیال میں یہ جواب بالکل درست. اور منصور نے شعر یاد ہے ایسی بات ہے کہ پردہ محمل اٹھے تو راز ویرا نہ کھلے. پردہ محمل اٹھے تو راز ویرا نہ کھلے، راز ویرا نہ کھلے تب جا کے دیوانہ کھلے. قدر میں اس کے پیمانے میں آتی جائے گی، جس قدر بھی جس پہ تہداری ہے پیمانہ کھلے. واہ واہ واہ. یہ تو بس جس پہ کھلے اس پہ کھلے. بالکل، یہ آپ نے عین موقع پر بہت شاندار چیز کہی ہے، اور یہی ان کی تعریف ہے. تو اب سارے دوست 15-16 لوگ تھے جو لینے گئے ہوئے تھے، سب کہنے لگے اچھا. تب ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ میرے ان سے تعلقات کچھ اور طرح کے. تو پھر وہ کہنے لگے، میں نے کہا بھائی اب ان کے آگے میری نہیں چلے گی. جیسے انہوں نے کہا ویسے ہم وہیں سے اسی ہوٹل کو چھوڑ کر ظاہر ساتھ تھے ہم، میرے جو بھی میرا غریب خان جو تھا، اور ہم اپنے دولت خانے پر جا کر پرجمان ہو گئے. فوری طور پہ 2 میٹرس خریدے گئے، اور ساتھ ساتھ اب وہاں پر 4 میٹرس ایک کمرے میں لگے ہوئے تھے. اور شام جس وقت ہوتی تھی، یعنی کہ سورج ڈوبنے کا وقت آنے والا ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ ہی جان بھائی کی 2 خوبیاں میں آپ کو بتا دوں. اس کو میں خوبیاں کہتا ہوں، چاہے اس کو سننے والے جس طرح چاہے اس کو انٹرپریٹ کریں. خوبی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ میں شاعر ہوں تو مجھے روز آنا کی بنیاد پر شعر کہنے ہیں. یہ خاص طور پہ نئے سن لکھنے والے جو ہیں ان سے سوال کرتے رہتے ہیں وہ اس بات میں بہت. تو وہ شام کو، اور دوسرا ان کو شام سورج غروب ہوتے وقت ان کے پاس پیمانہ ہوتا تھا، وہ اپنے پیمانے اپنے گلاس میں لیتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب تم لوگ باتیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور وہ لکھتے جاتے، جواب دیتا رہوں گا، اور سب رہا ہوں، سن رہے ہوتے تھے، جواب دے رہے ہوتے تھے، بعض اوقات قلم رکھ کر پیدا حصہ لیتے تھے. ہاں، اور پھر اپنا لکھنا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میرا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے لکھنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بس یہ. اور میں لکھتا ہوں باقاعدگی سے. یہ نہیں کہ کب میں لکھوں گا، کب میری آمد ہوگی. کہتا ہے یہ آمد والا جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن میں قصداً بیٹھتا ہوں، اور جب میں بیٹھتا ہوں تو آمد شروع ہو جاتی ہے. یعنی آمد میری اختیاری. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، آمد کو اختیاری کر دی. تو یہ ان کا واقعہ ہے. تو اس کے پاس رہے. اچھا، دوسرے تیسرے دن مشاعرہ تھا، مشاعرہ ہو گیا. مشاعرے کے بعد ایک آدھ دن ان کو بحرین گھمایا، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے فارمل طریقے سے، اور گھمانے کے بعد نے کہا جی کل آپ کی فلائٹ ہے. میں نے کہاں کی؟ آپ واپس پاکستان جاؤ. کہہ رہے ابھی میں نے کہا تم سے نہیں جانا. میں کہا نہیں آپ نے تو نہیں کہا، جب میں کہوں گا تب میری سیٹ کرنا. تو پھر سیٹ کینسل کر دی گئی. پھر وہ اور منصور میرے پاس کم و بیش ایک ماہ رہے، اور ان کا اتنا مزہ. روز شام کو تم بھول گئے کہ جب ہم لوگ پل پہ سے، ہاں میں بھی وہ تو یعنی کہ پہلے ایک واقعہ پورا کر لوں گا. اس کے بعد جب ہم یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہمارا روٹین ہو گیا کہ آرام سے رات کو جیسے مغرب ہوتی تھی تو کمرہ بھر. اور جان بھائی کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن جان بھائی اللہ ایک عالم تھے، اور جس موضوع پہ بات کریں، سیاست پہ، مذہب پہ، معاشرت پہ، یا
फनकारों पे बात कर लो, फिल्मी बात कर लो, मौसीकी की बात कर लो, किसी मौजू पे बात कर लो, एन मुनासिब तरीन जवाब मिलेगा जैसे किसी मंझे हुए खिलाड़ी से मिल सकता। और वो उनको उस पे अपने इल्म पे बड़ा अबूर और वो उसकी मिसालें देकर और दलील देकर बताते थे बात को, कभी उनकी बात बेसरोपा नहीं थी। तो अब वो मुख्तलिफ लोग कोई मजहब के हवाले से बात कर रहा है, कोई शिया। आप तो जॉन भाई एक वक्त हुआ था कि जॉन भाई ने 3 साल के लिए अपने आप को मुक़य्यद कर लिया था एक कमरे में। अच्छा तो ये कैफियत उन पे तारी हो गई थी, तो वो फिर रोशनी से डरते थे। अच्छा अच्छा इस बार हाँ कि मैं और भाईजान बैठे हुए थे, ऐसे ही जैसे बैठे हुए थे शाम को, ऐसे ही कभी कभी मैं उनको ऐसे छेड़ता भी था गुफ्तगू कुछ सुनते भाई। अच्छा मैं सुन रहा था और वो कट्टर उस बनाने से, भाईजान मुझे एक बात बताओ, ये शिया सुन्नी का चक्कर क्या है? मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा फिर है क्या ये? कहने कुछ नहीं है, 2 औरतों की लड़ाई है। मैंने कहा कौन कौन सी? क्या मेरे फातिमा और आयशा, और कुछ नहीं। खुदा की कसम लेते हैं और आप हिस्ट्री देख रहे हैं। ये अब बहरहाल हाँ, ये बातें ऐसी हैं कि वो जिन मानों में कही जिस तरह वो कही गई हैं, वो तो यानी कि सुनने वाले कान भी फिर वो उसी मुताबिकत से हों। हाँ, जिस असल तरह- में ये जी हाँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि आप इस वक्त गालिबन ये कहना चाह रहे हैं कि इस मौजू पर इस तरह से बात इतनी अधूरी करने से शायद एक नया बाब खुल जाए, और वो अब उसका जवाब देने के लिए जॉन भाई मौजूद हैं। जॉन भाई मौजूद नहीं और हमसे वो नहीं वो तो समझा जाएगा। हाँ, लेकिन लेकिन ये बात है कि इस बात की मंसूर साहब की इस बात की मैं तारीफ करता हूँ कि जॉन भाई के मुंह से जो बात निकली है, अगर कोई भी मकतबा फिक्र के लोग बैठ जाएं और इसकी तह में जाएं तो नतीजा यही निकले, ये मेरा यकीन। बिल्कुल ऐसे ही है वो यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात एक गलत है, लेकिन सदियों मैं का जरूर कह रहा हूँ कि सिलसिला इससे कई सवाल जन्म लेंगे जिनके जवाब मेरे पास हैं। जो हम तक वो ना जोन तक ही आया, वो मैं कह रहा हूँ कि सदियों का वो फिक्री धारा था जो जोन तक ही आया, वो बातें तमाम चीजें जहाँ करूँ तो यकीनन कोई ना कोई वाकया आपको याद आ जाएगा इससे रिलेटेड। जब भी कोई भी आदमी किसी भी शख्सियत के हवाले से बात करता है, हम भी बात कर रहे थे, तो आपकी वो शख्सियत कोई और, आपके मंसूर जुबैरी कोई और, मेरे कोई और, उनके कोई और, हम सब अपने हिसाब से, फिर वो एक कलेक्टिव बात लगती है। हम जिस जोन एरिया की बात करते हैं उनको ज्यादा हम 2 मूड्स में देखते हैं, या तो वो रंगीन है या वो तंज कर रहे हैं, या तो वो उदास है या वो उदास हो रहे हैं, या फिर वो उदास कर रहा है या तंज कर रहा है। क्या इतना कमाल की बात है। दिन का ज्यादा हिस्सा तंज होता नहीं है जी, वो तंज नहीं होता, बल्कि वो एक तरीके से आपकी नकाब कुशाई कर रहे हो। हाँ ठीक है। आर्ट्स काउंसिल में एक मुशायरा था, भाई जॉन भी थे, प्रोफेसर सहर अंसारी भी थे। अब हम लोग बैठे सुन रहे थे, भाई जॉन कहने लगे पढ़ते पढ़ते, कहने लगे सहर अंसारी तेरे लिए कहा है, मैंने सुन जरा। तो जी भाई ने, तेरा हर काम अब हिसाब से है, तेरा हर काम अब हिसाब से, बेहिसाबी की जिंदगी क्या है, वाह बेहिसाबी बात की सब में होती है। तुझमें जो बात थी क्या किया, तो कुछ महसूस किया होगा ना, क्योंकि वो क्या कहने, ये कोई क्या तंज कहने, नहीं हुआ। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना, मुझे सर का ही, बल्कि इसी बात पे सर का ही मुझे शेर याद आया। देखेंगे और सारी बात वही है जो उनके हवाले से भी देखे, जो लोग बातें वाकिफ जानते हैं वो पहचान जाएंगे कि फिर भी ये रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए, फिर भी ये रंगे बगावत नहीं छुपने पाता। क्या बात, ये है मामला। वाह, इसको मुकर्रर करिए। फिर भी ये रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए, ये है ना कि वो नहीं छुपने पाता। क्या बात, हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए। क्या बयान किया है ना, आप एक्टिंग कुछ कर ले, जो है ना वो बाहर आता है। वो दूसरों की नकाब कुशाई जिन्होंने करनी है, जो उनको करनी है, वो नहीं ये ड्रामा करते हैं, ये इधर में अंदाज है ये पब्लिक को वो करने के लिए, ऐसी बात थी ही नहीं। उनको पीटते तो ये नहीं
کہ وہ جان کے کر رہے ہیں، ایسا بالکل وہ ان کا انداز ہی ہے. ہاں وہ اس کیفیت میں. اس کیفیت میں اچھا اگر وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے تو اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یا دلیل یہ ہے کہ اگر ڈرامہ کر رہے ہوتے تو وہ اسٹیج سے اترتے نہیں. ان کا کوئی سا بھی مشاعرہ اٹھا کر دیکھیں 2 یا 3 چیزوں سے زیادہ کبھی نہیں سنا، ہمیشہ کھڑے ہوتے. جی اگر وہ محفل کی attention چاہ رہے ہیں. اٹینشن چاہ رہے ہوتے تو پھر تو اس کا مطلب وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی اور یہ 2 اور سن لیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا. تو ایک تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ڈرامہ نہیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی. اور وہ اپنی کیفیت، وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یار میرا دوسرا ظہور ہوا ہے ایک مشاہدے میں. بالکل. جی ہاں، یہ کہتا ہے وہ کہ میں ابھی سے بڑا ڈرامہ کر لوں. یہ بات ریپیٹ کریں سر. واہ وہاں جو یہ کہہ رہا ہے کہ کون سے بڑا بڑا کر لے. ہاں واہ اصل میں بہت چیز ایسے ہی. جان بھائی کی باتوں کے حوالے سے ایک واقعہ اور میں بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے ہی گھر پر ہوا تھا. میں چلا گیا بحرین، تو جب بھی میں آتا تھا سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، تو سب سے پہلا کام ایک تو ان سے ملاقات اور دوسرا ان کے یہاں اسی لمحے پر یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے بڑے شاعر اپنے اردو کے شاعر یہ نا یہ کیا اردو یعنی پاکستانی اور ہندوستانی ہو گئی. اردو تو یہ جو یعنی کہ اس طرح کی بڑی باتیں کرنا یہ ان کے مزاج کا ایک عام خاصہ تھا. واہ کیا کہتے ہیں. تو یہ نا اب یہ بظاہر بڑی باریک باریک باتیں ہیں لیکن جو واقعہ سناتا ہوں لیکن اس کی گہرائی ڈیپتھ دیکھیے. یہ خلیل احمد ہوتے تھے کریکٹر کسٹر. اچھا ساتھ صاحب کی بہت بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی جو خراب ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ اس کو ذرا وہی لگ گئی. تو بھائی جان بھی میرے ساتھ. اچھا اب چونکہ کسٹم اور کریکٹر کسٹم کریٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی سر، میں کر رہا تھا کام ایسے، ٹیبل تھی کرسی پر میں کام کر رہا. میں اپنے کام کر رہا ہوں، جانی بات سن. میں نے کہا جی بھائی سنیں. کہنے لگے کہ وہ نیچے اتر. بھائی جان میں کام کر رہا ہوں، آپ بتائیں کیا کیا ہے. نیچے تو اتر. کام کر رہا تھا، پینٹنگ کر رہا ہے، اس میں اتنی رفو گری نکال دے کہ یہاں سے جائیں نا ہم. یہاں سے جائیں آج اتنا برس کے وہ جان نہ سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں مزہ آ گیا. کیا کیا وہ تو تھوڑا سا وقت نہیں تو بات کرنے کے لیے بے شمار واقعات ہیں. ختم ہی نہ ہو. وہ تو ابھی ایک پہلو پہ ہی ان کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شاندار سنگتیں ہیں کہ جو وہ کمال ہے. اچھا سر پھر اس اتنی بڑی تبدیلی کو ہم بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں نہیں کہتے ہم. آپ یہ بتائیں، آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو موجود ہوتے تو اس چینج پہ اس تبدیلی پہ تمام نئے لکھنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں، شاعری بھی آپ کے سامنے ہیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے، وہ وقت بھی دیکھا ہے. تو وی آر لکی ٹو ہیو یو جن سے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں اگر جون ہوتے موجود تو اس تبدیلی کے بارے میں، اس شاعری کے بارے میں، اس ماحول کے بارے میں کیا وہ کہتے ہیں؟ دونوں پاگل ہیں، دونوں پاگل ہیں. شاعری کرو چکروں میں. ہاں ایسے پاگل ہے وہ بھی، پاگل ہے وہ. ہاں سیدھی بات. صحیح. اور مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے تو چاہتا ہے لوگ تجھے پہچانے. تو چاہتا ہے مشکل ہوتا ملی مت کسی سے. مشکل ہو جاؤ ملو مت. ہاں کیا کہ یہ ایک منصور کے حوالے سے خاص طور سے میں یہ کہوں گا ضرور کہ منصور سے میری دوستی کئی دہائیوں پر مشتمل ہے.
कम व बेश 45 साल से या 50 साल से हम रहते हैं। कमाल। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बात जॉन भाई ने बिल्कुल ऐन मंसूर की कैफियत के मुताबिक कही थी कि मंसूर ने अपने आप को अर्जा किया था। मैं ये कहूँ आप दस्तरस में हैं लोगों की, आप इतनी दस्तरस में ना रहें तो फिर आप वही हो जाएंगे जो जॉन भाई। आप चाहें तो इसको हस्प कर दीजिए, बिल्कुल इनसे पूछ कर। लेकिन आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात नहीं समझे आप। मेरा कहने का मतलब ये कि मंसूर बहुत ही दरवेश तबीयत, बहुत और जो जहाँ किसी ने बुलाया मोहब्बत से प्यार से चले गए, उठकर बैठ के किसी ने कहा काम करना है या ना कुछ तय सही एटीट्यूड ना कोई एक्साइटमेंट, जैसे अब एटीट्यूड वाला सीन है। हाँ, आप ये कहेंगे तो इनको आपको असर नहीं देगा। ऐसे ही एक ऐसे ही जी मूल मैं आपको बताऊं, कोई 85-86 से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था। ये ज़हनी तौर पर इनका ये बिल्कुल महाजिर कौम से उर्दू ज़बान से इनका ताल्लुक है और MQM की बुनियाद इसी चीज़ों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ये MQM से मुनहरिफ थे और इख्तलाफ करते थे बेशक। इनको मैंने 85 से 86 87 यानी 90, जब तक अल्ताफ हुसैन मुल्क छोड़कर भाग नहीं गए, जब उनकी शबीहें अमरूद में और सेब में और सेब काटो तो अल्ताफ हुसैन निकल आए, वो उस समय मैंने कहा कि एक पोर्ट्रेट बनाओ, चलते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। ये मुझसे क्यों नहीं किया। वाह। किस लिए? ये देखिए ना, आर्टिस्ट ये है ना, आर्टिस्ट यहाँ थे तो सागर का हम जिक्र सुनते हैं कि उनको बुलाया गया तो उन्होंने बस अपना शेर भेजा नहीं गए। यही है कि हाँ, क्योंकि फनकार अलग और दरबार अलग। फिर उन्होंने इस बात की सजा भी दी, जेल सजा भी दी तो जेल मामला के है। तौर पर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मंसूर ने हमेशा अपनी इनफरादियत को और अपनी शख्सियत को ज़रूर ऐसे रखा है कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, या जहाँ पर जिसको आम जबान में हम चापलूसी कहते हैं या हाँ, वो किसी तो के आर्टिस्ट को जिद्दी ना हो कंधे तो पे हम्म, पाँव रख के हम्म, ऊपर चढ़ना, आर्टिस्ट मंसूर को ने ये जिद्दी ना कभी हो तो शानदार, ये शानदार। मंसूर की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मतलब प्राइड है इनका कि इन्होंने कभी और इसीलिए सर को इसीलिए आपको संगतें ज्यादा जोन के करीब रहे, इसी बुनियाद पे क्या कहते हैं संगतें मिलती हैं। और मेरे ख्याल से इसी नोट पे ये है कि अब हम आपस की गुफ्तगू आपस तक रखते हैं, सुनने वालों को तो अल्लाह हाफिज कहते हैं। बड़ी बहुत देर से सुन रहे हैं ये लोग और ये है। और इससे पहले बहुत शुक्रिया बहुत उनका शुक्रिया, आपका सर से शुक्रिया कि आए आपने थे। हमें मतलब इस काबिल समझा कि हमसे आप जॉन भाई के बारे में बात कर रहे हैं और हम जो और जॉन भाई के बारे में बात कर रहे हैं और आपके बारे में बात करना चाहते हैं यार। आपने हाँ आपके बारे में एक गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि आप रखिए, आप भी सुनाएं कि मैं आपके ऊपर भी सुनूं। हाँ कुछ इनसे सुन हाँ जाहिर है, हाँ, मैं सुनना। जाने से पहले कुछ आप सुनाए हमारे। अच्छा एक चीज, हाँ कुछ, बल्कि मेरा ये मोबाइल आप ऑफ करके मुझे दे दे, मैं एक खास चीज सुनाता हूँ। और देखिए वो गुफ्तगू में मैं लगा इतना मोबाइल आपका ऑफ होगा, इसको चार्ज कि मैं बस 1 मिनट के लिए भी ये खुल जाएगा ना तो मैं वो सुना पाऊंगा, और नहीं खुलेगा तो फिर हम बस आगे बढ़ जाएंगे। तो जब तक सर आप कोई बात खास तौर पे सुनने वालों के लिए, मेरे सुनने वालों में ज्यादातर नए लिखने वाले बहुत ज्यादा है, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें, उनको कुछ बताना चाहें तो ये बड़ा ना कीमती बात होगी सर उनके लिए। नहीं, मैं उनसे क्या कहूँ, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि वो जॉन भाई को पढ़ तो रहे हैं, अब कुछ बातें हम सबने मिलके कर ली तो अब वो समझें तो थे क्या। वो उनके अशार में साफ बिल्कुल, यानी कहीं वो ये कह रहे हैं कि उन लबों का लहू ना पी जाऊं, अपनी तृष्णा लबी से खतरा है। अब यहाँ खतरे की कोई बात नहीं, अब यहाँ सब कुछ अब नहीं कोई बात खतरे की, ऐसा अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, ये यही होता है खानदान में। कोई रहता है आसमान में क्या। आसमान को कोई उनका जो शिकवे का अंदाज था वो ये था, यूं जो तकता है आसमान कोई रहता है, ये शिकवे की इंतहा है। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल है खूबसूरत तरीके से शिकवा नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूं जिसके गवाह रईस हैं जी, वो ये कि इन दहरिया है खुदा को नहीं मानते। जब इनको लेके हम उस पुल पे से गुजरे वो वाक़या रह गया। अच्छा बहरीन को
एक सऊदी अरब ने एक समंदर के ऊपर एक ब्रिज बनाया जिसको कॉजवे कहते हैं। वो कॉजवे 25 किलोमीटर तवील अच्छा और समंदर पे चलता है और दमाम को और बहरीन को मिला। तो कहने लगे मुझे वहां ले, वहां गए, गाड़ी से उतरे और उस तरफ सऊदी की तरफ रुख करके रोने लग गए और सजदा किया। कहने लगे यहाँ मेरे नाना। हाँ हमने कहा ना कि बहुत सी बातें हमारा कि तुम रो पड़ो। ये जो उनके बारे में एक दफा ये मौजू पे मैंने बात की थी जब वो यहाँ क़याम पजीर थे बहरीन में। तो मैं कहा जॉन भाई आप हैं क्या, मतलब आप मुसलमान हैं या दहरिया हैं, आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते। कहने लगे अगर किसी बहुत बड़े आलिम फाजिल को ले आओ तो मैं साबित कर दूंगा खुदा नहीं, और किसी बहुत बड़े दहरिये को ले आओ तो मैं साबित कर दूंगा खुदा है। यानी ये बहस की बात ही नहीं, बिल्कुल आप जो चाहें आप, बिल्कुल ये बहस की बात नहीं। मैं कहा फिर अब आप क्या कहते हैं, मैं कुछ भी हूँ, ये तो उनका ज़ाती मामला है ना। और मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदा को मानता भी नहीं। नहीं। देखिए गालिब से गर उलझा कोई है वली पोशीदा और काफिर खुला। ये तो ये भी उनकी शख्सियत का एक बड़ा खास। हाँ सर चले बस अब इसको ऑफ करते हैं। हाँ जी। ठीक है, आप नहीं सुनाएंगे? है मैं तो सुनते अरे रहते हाँ, हैं, आप तो सबसे कुछ वैसे ही सुना देंगे। चले देखें, एक मिसरा सर के पास था जोन का, इसका जिक्र आप कर दीजिए। या हाँ हुआ ये कि मैं कभी कुछ लिख के जॉन भाई के पास ले जाता था, कभी कुछ लिख के, तू शायर नहीं बन सकता, मेरा नहीं काम ही नहीं, हाँ। जानते ही नहीं है शायरी के, यानी गुस्साते थे। एक दिन मैं बाथरूम गया, वापस आया, मैं सोचता रहता था कि भाईजान ने मिसरा बनाने में तू शायर बन ही नहीं सकता, कह दिया मैंने। अच्छा सुना तो मैंने कहा भाईजान ये आया ज़मीन तो क्या ये तय है, जब कुछ भी तय नहीं होगा मैंने तेरे मुंह से हिमायत अली शायर को खून थुकवा दूंगा। हिमायत अली शायर का नाम बात ये बस्ती में क्यों है क्योंकि की बात। फिर क्या लगे कि फिर अब मैं इस पे गजल कहूंगा और ये कहूंगा कि ये मिसरा मुझे मंसूब में किया, लेकिन उसके बाद फिर वक्त नहीं। हाँ ये तो फिर ये मिसरा खैर बहरहाल इस बात का लेकिन वो मिसरा मैंने तुम्हें दिया और मैंने कहा अम्मा तुम इस पे और वो लिख के कहो, फिर ये बड़ी और एजाज की बात मुकम्मल किया है वाह, उसने। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि हमने कर दिया। हाँ सर ने तुम्हें वो उस पे चंद अशार जो है मुझे याद आया तो मैं सर को वही सुनाता हूँ कि वो फैसला जो नहीं होगा क्या यही होगा। वाह वो फैसला जो नहीं होगा क्या यही होगा, तो क्या ये तय है कि अब कुछ भी तय नहीं होगा। वाह, वाह वाह, वाह वाह, अरे वाह। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। यही जो है तो कहीं भी नहीं वजूद उसका, क्या बात। वाह, वाह। यही जो है तो कहीं भी नहीं वजूद उसका, नहीं जो है तो यकीनन यही कहीं वाह, होगा। वाह, 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 वाह। नहीं जो है तो कहीं भी नहीं वजूद उसका, और नहीं जो है तो यकीनन यही कहीं होगा। कमाल यही तो है रमज़े गुमशुदा की के वो, वाह। कमाल यही तो है रमज़े गुमशुदा की के वो, जहां से ढूंढने निकलोगे गुम वही नहीं, होगा। वाह, वाह, जहां से ढूंढने वाह, निकलोगे, यानी वो जो बात का आप ही ने जिक्र किया ना कि वो कह रहे थे कि ये सवाल ही नहीं है, सवाल कर रहे हैं इसका मतलब है फसाद कर रहे हैं, ये खास सवाल अगर आप कर रहे हैं तो वाह। ये दिन भी हैं कि खजाना है पाँव की जंजीर, वाह। ये सर कि ये दिन भी हैं कि खजाना है पाँव की जंजीर, वो दिन भी होंगे कि जब सांप आस्तीन होगा। क्या अरे बात। वाह, 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 वो दिन भी वाह। होंगे कि जब सांप आस्तीन होगा। वाह ये और बस चलते चलते हम ऑडियंस को तो ऑफ करते हैं। अब हम जो बातें करेंगे वो आपको नहीं सुनाना चाहते हैं। इनको तो ऑफ करते हैं ना, लाइव ऑफ करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बेहद शुक्रिया। बस आम आप थैंक यू ये तो बहुत सब आप शुक्रिया। देखें जो भी करना है, यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी हो। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ही तो मजा आया।